السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فارسی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم گلستان سعدی کی حکایت نمبر 1 مکمل کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک غلام کو، قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس قیدی بیچارے نے گالیاں دینا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ کو یہ آواز نہیں پہنچی تھی، تو اس نے وزیروں سے پوچھا کہ یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک وزیر تھا، وہ بولا کہ یہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ترجمہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ بادشاہ کو بہت اچھا لگا، رحم آیا، اور اس نے قیدی کو معاف کر دیا۔ اب ایک دوسرا وزیر تھا، وہ بد مزاج آدمی تھا۔ اس نے اپنے اس نیک وزیر ساتھی سے کہا کہ جناب یہ غلط کہہ رہا ہے وزیر، اس نے جھوٹ بولا ہے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ قیدی تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، اور اس نے کہا جی آپ کو یہ دعائیں دے رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہا کہ یہ جو تو سچ بول رہا ہے نا، اس کی بجائے تو چپ ہی رہتا تو بہتر تھا، جس نے جھوٹ بول کر اس کی جان بچائی ہے وہ ٹھیک ہے اور تو غلط ہے۔ دراصل ایک سبق یہاں سے ملتا ہے کہ جو سچ فتنہ برپا کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور جس جھوٹ سے لوگوں میں محبت پیار بڑھے تو وہ بہتر ہے اس سچ سے جو فتنہ برپا کرے۔ تو آئیے ہم اس کے بعد فارسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، اور آپ اس پہ توجہ سے اس کو نوٹ بھی کریں اپنی کاپیوں میں اور اس کو دیکھیں بھی۔ وزیر دیگر دوسرا وزیر کہ ضد او بود، جو اس کی ضد تھا، اس کے الٹ تھا، جو اس کے الٹ تھا۔ یعنی پہلا وزیر کیسا تھا؟ اچھا تھا، اور یہ اس کے الٹ تھا، برا آدمی تھا، بری سوچ کا مالک تھا۔ گفت بولا ابنائے جنس ما، ہماری جنس کے بیٹوں کو، ہماری طرح کے لوگوں کو، را کا معنی کو، نہ شاید نہیں چاہیے، اچھا نہیں لگتا ہمارے جیسے لوگوں کو، ہم وزیر ہیں، مشیر ہیں اور بادشاہ کے درباری ہیں، اس کے سامنے اس کے مصاحب ہیں، ساتھی ہیں، تو ہمیں زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا کہ در حضرت بادشاہاں، کہ بادشاہوں کی جناب میں، بادشاہوں کی حاضری میں، در حضرت بادشاہوں، بادشاہوں کی موجودگی میں، جز راستی سوائے سچ کے، سخن گفتن بات کرنا، تو سوائے سچ کے بات کرنا بادشاہوں کی موجودگی میں ہمارے جیسے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، نہ شاید اچھا نہیں لگتا۔ این ملک را دشنام داد، اس قیدی نے ملک را بادشاہ کو دشنام داد، گالی دی ہے، دشنام گالی داد دی، و ناسزا گفت، اور بری بات کہی ہے، ناسزا ناگوار، غلط کہا ہے، ناسزا کہا ہے، برا بھلا کہا ہے۔ ملک رویے عظیم سخن، بادشاہ نے رویے چہرہ، رو کا معنی کہتا ہے روبرو بات کرنی چاہیے، آمنے سامنے، چہرے کے سامنے چہرہ، تو رویے عظیم سخن، اس بات سے چہرہ درہم کشید پھیر لیا، درہم کشیدن ہوتا ہے کھینچنا، تو اس سے چہرہ پھیر لیا، یعنی ناراضی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا۔ وہ گفت، اور بولا مرال آن دروگی بھی، مرا کا معنی مجھے، اصل میں من را، مرا مجھے، آن دروگی بھی، اس جھوٹ سے پسندیدہ تر آمد، زیادہ پسند آیا ہے، تر میں نے زیادہ پسند آیا، یعنی اس کے جھوٹ سے مجھے زیادہ پسند آیا۔ مرا آن دروگی بے، مجھے اس کا جھوٹ پسندیدہ تر آمد، زیادہ پسند آیا، از این راست، اس سچ سے، اس کہ تو گفتی، جو تو نے کہا ہے، اس نے سچ کہا نا کہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے،
اور پہلا وزیر کیا کر رہا تھا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ تجھے دعائیں دے رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے۔ تو بادشاہ کو اس کے سچ پہ غصہ آ گیا کہ تو نے یہ سچ کیوں بولا، کہ آن را روئے در مصلحتی بود، کہ اس نیک وزیر کا جو پچھلے بند میں پیرے میں آیا، اس کا مقصد، روح کا معنی مقصد، در مصلحت بود، اصلاح میں لانا تھا، اصلاح پیدا کرنا تھا۔ وہ پہلے وزیر نے جو جھوٹ بولا تھا اس کا مقصد تھا کہ یہ قیدی میں اور بادشاہ میں اصلاح ہو، کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو اور یہ بچ جائے، اس کی جان بچ جائے۔ آن را روئے در مصلحت بود، اس کا مقصد فائدہ پہنچانا تھا۔ وہ بنائے این برخبسی، اور اس کی بنا، اس کی بنیاد، بنا میں نے بنیاد، اس کی بنیاد برخبسی، خباثت پر ہے، یعنی بدنیتی پر ہے۔ یہ اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے اور پھنسانا چاہتا ہے، جبکہ پہلا وزیر جو جھوٹ بول رہا تھا وہ اس کو بچانا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ کو پہلے وزیر کی بات اچھی لگی اور اس نے بولا خرد منداں گفتہ اند عقل مندوں نے، خرد مند عقل مند، گفتہ اند کہا ہے، دروغی مصلحت امیز، اصلاح پیدا کرنے والا، فائدہ دینے والا جھوٹ، بے کا معنی اچھا ہے، بے اچھا ہے، اور بہتر زیادہ اچھا ہے، اور بہترین اور زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ اچھا، بے اچھا ہے، از راستی فتنہ انگیز، اس جھوٹ، اس سچ سے، ایسے سچ سے جو فتنہ کھڑا کرے، فتنہ انگیز، فتنہ فساد کھڑا کرے، جو فتنہ کھڑا کرے، اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو اصلاح پیدا کرے۔ یہ عقل مندوں کا قول ہے۔ آپ یہ قول یاد کریں گے زبانی، آپ میرے پیچھے کہیں، دروغی مصلحت آمیز، بے از راستی فتنہ انگیز، اصلاح پیدا کرنے والا جھوٹ اچھا ہے ایسے سچ سے جو فتنہ کھڑا کرے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، ہر پیراگراف سے، ہر اقتباس سے ایک سبق نکالتے ہیں، اس سبق کو اس مقولے میں، کہاوت میں بھی بیان کرتے ہیں اور شعر میں بھی کہتے ہیں۔ اور شعر کیا ہے؟ ہر کے شاہ آن کند کہ او گوید، ہر وہ شخص جو، کہ کا معنی یہاں جو، ہر وہ شخص جو ایسا ہو کہ جو کہے تو بادشاہ وہی کرے۔ ایک بندہ بادشاہ کے بہت قریب ہے اور بادشاہ اس کی باتوں پر، اس کے مشوروں پر، تجویزوں پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے مشوروں پہ چلتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ مشورہ دیتے ہوئے ذرا خیال کرے، بولتے ہوئے خیال کرے، کہیں فتنہ کھڑا نہ کر دے، کیونکہ بادشاہ کو اس کی باتوں پہ اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسا آدمی جس کی باتوں پر بادشاہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حیف باشد، بہت افسوس ہے اس پر، حیف افسوس ہے ایسے آدمی پر کہ جز نکو گوید، کہ وہ بغیر نیکی کے کہے، جز نکو گوید، اگر وہ بری بات کرتا ہے، نیک بات نہیں کرتا، اچھی بات نہیں کرتا، تو اس پر صد افسوس ہے، بہت افسوس ہے اس پر۔ اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کا درست استعمال کرے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کے ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، وہ اگر اساتذہ میں سے کسی استاذ پہ اعتماد کرتے ہیں، اس سے مشورے مانگتے ہیں، اب اس استاذ کو چاہیے کہ ڈائریکٹر کے پاس جو بات کریں وہ صحیح کریں اور اصلاح پیدا کرنے والی ہو، فساد برپا کرنے والی نہ ہو، کیونکہ ڈائریکٹر آپ کی باتوں پہ اعتماد کر کے فیصلہ کر دیں گے اور بعد میں اگر نیکی والی بات ہوئی تو سب کو فائدہ ہوگا، برائی والی بات ہوئی تو سب کو نقصان ہو جائے گا۔